السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے چیپٹر کے اہم ترین سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سیٹ، غزل کیا ہے؟ اور غزل نگار یعنی غزل لکھنے والے غالب یگانہ اور خلیل الرحمن اعظمی، یہ جو تین لوگ ہیں ان کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 میں ہے، غزل دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں شاعر کس جذبے کا اظہار کرتا ہے؟ تو اس میں ہے غرور، دوسرا ہے خودداری، تیسرا ہے حسد اور چوتھا ہے بے فکر۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے خودداری یعنی بی۔ سوال نمبر 2، اس غزل میں در سے کیا مراد ہے؟ دنیا، محبوب کا در، مسجد، بادشاہ کا محل۔ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہے در دروازے کو کہتے ہیں یعنی محبوب کا در۔ سوال نمبر 3، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں میں لالہ و گل کس کی علامت ہے؟ علامت پوچھی گئی ہے۔ اے دولت کی، بی حسن و جمال کی، سی سیاست کی اور ڈی مذہب کی۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے حسن و جمال کی۔ حسن و کمال یا حسن و جمال یعنی بی۔ سوال نمبر 4، غالب کی شاعری کا نمایاں وصف کیا ہے؟ اے سادگی ہے، بی فلسفیانہ گہرائی ہے، سی رزمیہ انداز ہے، ڈی داستانوی اسلوب ہے۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے فلسفیانہ گہرائی یعنی بی۔ سوال نمبر 5، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 1790 عیسوی، 1795 عیسوی، 1797 عیسوی، 1800 عیسوی۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے سی 1797 عیسوی۔ سوال نمبر 6، مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی یعنی کس شہر کس علاقے میں؟ اے دہلی میں، بی آگرہ میں، سی لکھنؤ میں اور ڈی فیض آباد میں۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے بی یعنی آگرہ، جسے پہلے اکبر آباد کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 7، مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ اے 1867، بی 1868، سی 1869 اور ڈی 1870۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے بی۔ اس میں 1868 لکھا ہوا ہے جبکہ یہ غلط ہے، اس کا صحیح جواب ہے سی 1869 عیسوی۔ 1869 یعنی سی والا سوال کا جواب صحیح ہے۔ سوال نمبر 8، مرزا غالب کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اے بانگ درا، بی دیوان غالب، سی کلیات اقبال اور ڈی یادگار غالب۔
سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے بی، دیوان غالب۔ سوال نمبر 9، اردو ادب میں کس صنف کے لیے زیادہ مشہور ہیں؟ اردو ادب میں کس صنف کے لیے مرزا غالب اردو ادب میں کس صنف کے لیے زیادہ مشہور ہیں؟ اے، نظم کے لیے، بی، مرثیہ کے لیے، سی، غزل کے لیے، ڈی، مثنوی کے لیے۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی غزل کے لیے۔ سوال نمبر 10، غالب کا ادبی کارنامہ کیا مانا جاتا ہے؟ اے، غزل میں فکری وسعت، بی، سادہ زبان، سی، عوامی شاعری، ڈی، رزمیہ شاعری۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے غزل میں فکری وسعت۔ سوال نمبر 11، غزل ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا؟ غزل ہے، اس کا ایک مصرع ہے، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یعنی اس غزل کا مرکزی خیال اس غزل میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک، رومان، بی، سماجی جبر، سی، تصنع و تکلف، ڈی، تصوف۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے سی، تصنع و تصوف۔ سوال نمبر 12، اس غزل میں ادب سے کیا مراد ہے؟ کتاب، معاشرتی آداب، مذہب اور زبان۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے معاشرتی آداب، یعنی بی۔ سوال نمبر 13، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا میں شاعر کس کیفیت کا اظہار کرتا ہے؟ کون سی کیفیت ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اے، ندامت، بی، خود اعتمادی، سی، خوف اور ڈی، حسد۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے خود اعتمادی، یعنی بی۔ سوال نمبر 14، یگانہ چنگیزی کی شاعری کی خاص پہچان کیا ہے؟ اے، تصوف، بی، خودداری اور انفرادیت، سی، رومان، ڈی، حسن پرستی۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے خودداری اور انفرادیت، یعنی بی۔ سوال نمبر 15، یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی؟ اے، 1883، بی، 1884، سی، 1885 اور ڈی، 1886۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی 1885 عیسوی۔ 1885 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 16، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا تھا؟ اے، یاس یگانہ، بی، چراغ حسن حسرت، سی، محمد ایاز اور ڈی، انعام اللہ خاں۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے انعام اللہ خاں۔ انعام اللہ خاں یگانہ یاس چنگیزی پورا ان کا نام تھا۔ سوال نمبر 17،
یگانہ چنگیزی کا انتقال کب ہوا؟ اے 1955 عیسوی، بی 1956 عیسوی، سی 1957 عیسوی اور ڈی 1958 عیسوی۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے 1957 عیسوی۔ سوال نمبر 18، یگانہ کی شاعری میں کس رویے کی شدت ملتی ہے؟ اے مصالحت، بی بغاوت، سی رومان، ڈی تصوف۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے بغاوت یعنی بی۔ سوال نمبر 19، یگانہ اردو ادب میں کس صنف میں نمایاں ہے؟ اے نظم میں، بی افسانے میں، سی غزل میں، ڈی تنقید میں۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے سی یعنی غزل میں۔ سوال نمبر 20، یگانہ چنگیزی کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ کیا ہے؟ اے انقلابی شاعری، بی خودداری، سی عوامی نظم، ڈی مذہبی شاعری۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے خوددار غزل یعنی بی۔ سوال نمبر 21، غزل اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا میں شاعر کس مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ غزل کیا ہے؟ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا میں شاعر کس مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ الف ذاتی غم، بی سماجی خوف، سی سیاسی دباؤ، ڈی معاشی تنگی۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے سیاسی دباؤ یعنی سی۔ سوال نمبر 22، اس غزل کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اے رومان، بی بے یقینی، سی تصوف، ڈی خوشی۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے بے یقینی یعنی بی۔ سوال نمبر 23، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا میں بانسری کس کی علامت ہے؟ جنگ کی، فن و اظہار کی، سیاست کی، مذہب کی۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے بی فن و اظہار کی۔ سوال نمبر 24، اس غزل میں شاعر کس کیفیت کو ابھارتا ہے؟ امید، بی المیہ شعور، سی طنز اور ڈی رومان۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے المیہ شعور یعنی بی۔ سوال نمبر 25، خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1928 عیسوی، بی 1929 عیسوی، سی 1930 عیسوی، ڈی 1931 عیسوی۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے 1929 عیسوی یعنی بی۔ سوال نمبر 26، خلیل الرحمن اعظمی کا انتقال کب ہوا؟ اے 1999، بی 2000 عیسوی، سی 2001 اور ڈی 2002۔
سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی 2001 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 27، خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس تحریک سے مانا جاتا ہے؟ اے ترقی پسند تحریک، بی جدیدیت تحریک، سی کلاسیکیت اور ڈی رومانویت۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے جدیدیت، یعنی بی۔ سوال نمبر 28، خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری کا نمایاں وصف کیا ہے؟ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے جدیدیت حسیت۔ یہ بیچ میں کٹ گیا ہے، جدیدیت حسیت۔ سوال نمبر 29، خلیل الرحمن اعظمی اردو ادب میں کس صنف میں نمایاں ہیں؟ اے غزل، بی نظم، سی افسانہ اور ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے اے، یعنی غزل۔ سوال نمبر 30، خلیل الرحمن اعظمی کا بڑا ادبی کارنامہ کیا ہے؟ اے جدید غزل کو فکری گہرائی دینا، بی عوامی شاعری، سی مذہبی شاعری، ڈی رزمیہ شاعری۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے جدید غزل کو فکری گہرائی دینا، یعنی اے۔ سوال نمبر 31، غزل کیا ہے؟ سوال نمبر 31 میں ہے غزل کیا ہے؟ اے طویل نظم، بی قصے پر مبنی شاعری، سی مخصوص حیت میں کہی گئی شاعری اور ڈی ڈرامائی صنف۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے سی مخصوص حیت میں کہی گئی شاعری۔ سوال نمبر 32، غزل کے اشعار کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے بند، بی مصرع، سی شعر، ڈی نظم۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی شعر۔ سوال نمبر 33، غزل کے ہر شعر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اے ایک ہی موضوع، بی مکمل معنی میں خود مختار، سی طوالت، ڈی کہانی پن۔ سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے مکمل معنی میں خود مختار، یعنی بی والا سوال کا جواب صحیح ہے۔ سوال نمبر 34، غزل میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے 2۔ سوال نمبر 35، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے مقطع، بی مطلع، سی قافیہ، ڈی ردیف۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے مطلع۔ سوال نمبر 36، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے مطلع، بی قافیہ، سی مقطع اور ڈی بحر۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے مقطع،
جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ سوال نمبر 37، غزل میں شاعر اپنا تخلص عموماً کہاں لاتا ہے؟ اے مطلع میں، بی مقطع میں، سی ہر شعر میں، ڈی کسی بھی شعر میں۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے مقطع میں۔ سوال نمبر 38، غزل میں ہم آواز الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے بحر، بی ردیف، سی قافیہ، ڈی وزن۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے قافیہ۔ سوال نمبر 39، غزل میں قافیہ کے بعد بار بار آنے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اے بحر کہتے ہیں، بی مطلع کہتے ہیں، سی ردیف کہتے ہیں اور ڈی قافیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے ردیف یعنی سی۔ سوال نمبر 40، غزل کا بنیادی موضوع عموماً کیا ہوتا ہے؟ اے سیاست، بی تاریخ، سی عشق و جذبات اور ڈی سائنس۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے سی عشق و جذبات۔ سوال نمبر 41، غزل کی زبان عام طور پر کیسی ہوتی ہے؟ اے ثقیل، بی فنی اور لطیف، سی سادہ نثر اور ڈی داستانوی۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے فنی اور لطیف۔ سوال نمبر 42، غزل کس زبان کے اہم صنف سمجھی جاتی ہے؟ اے فارسی، بی اردو، سی عربی اور ڈی پنجابی۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے اردو۔ سوال نمبر 43، غزل میں بحر سے کیا مراد ہے؟ اے معنی، بی موضوع، سی وزن، ڈی قافیہ۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے سی یعنی وزن۔ سوال نمبر 44، غزل میں ایک ہی بحر کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اے حسن کے لیے، بی موسیقیت کے لیے، سی قواعد کی پابندی کے لیے، ڈی روایت کے لیے۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے قواعد کی پابندی کے لیے یعنی سی۔ سوال نمبر 45، اردو ادب میں غزل کو کیوں خاص مقام حاصل ہے؟ اے طوالت کی وجہ سے، بی جذباتی گہرائی اور فنی حسن کی وجہ سے، سی تاریخی موضوعات کی وجہ سے، ڈی رزمیہ انداز کی وجہ سے۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے جذباتی گہرائی اور فنی حسن کی وجہ سے یعنی بی۔ یہ سیٹ ختم ہوا، پھر اگلی سیٹ میں ملیں گے انشاءاللہ العظیم نئے طریقے اور نئے انداز کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔